أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. پارہ نمبر 2 سورۃ بقرہ آیت نمبر 197۔ ہم نے حج کے بارے میں مختصر سی گفتگو پچھلے درس میں بھی کی تھی کہ حج ایک قصد اور ایک ارادے کا نام ہے، اور یہ کوئی یاترا یا پوجا پاٹ کے لیے مختص جگہ اور کام نہیں، بلکہ مسلمان اس میں جو ذکر و اذکار عبادات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے حج کو ایک تمام مسلمانوں کے لیے، اقوام عالم اسلامیہ کے لیے ایک عظیم کانفرنس، جس طرح کہ اقوام متحدہ کافروں کا ایک کانفرنس ہوا کرتا ہے، وہ اقوام عالم کفریہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، تمام دنیا کے معاملات پر وہاں غور خوض کیا جاتا ہے، جس نے حملہ کیا ہے یا جس پر حملہ کیا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کے لیے حج ایک عظیم کانفرنس ہے، جس میں تمام ممالک اسلامیہ کے سربراہان اور ان کے عہدیداران اور ان کے عمال اور دیگر اسلامی مبصرین کو دعوت دی جاتی ہے، اور سال کے اندر ایک مرتبہ ساری دنیا کے تمام مسلم امہ کے لیڈرز اور ان کے سربراہان، عہدیداران، عمال وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور ساری دنیا کے حالات پر جائزہ لیتے ہیں کہ کس ملک کے ساتھ کس کافر نے زیادتی کی، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، پچھلے سال کیا ہوا، آئندہ سال کیا کریں گے، پچھلے سال کی کارگزاری اور آئندہ سال کی اسٹریٹجی، یہ بنانے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ مگر یہود اور نصارہ کے محنتوں سے حج سے روح حج کو قبض کر لیا گیا اور صرف عبادات رہ گئی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن فرض فیہن الحج، بس جس شخص نے ان مہینوں کے اندر اپنا ارادہ اپنے اوپر فرض کیا، یعنی حج جانے کا ارادہ کیا،
فلا رفسا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جان لیجئے کہ فلا رفسا، حج میں جنسی میلان کی اجازت نہیں۔ رفس کہا جاتا ہے عورتوں کی باتوں کو، جس کو ہم جنسی میلان سے تعبیر کرتے ہیں۔ ولا فسوق، فسوق کا عام معنی کیا جاتا ہے گناہ کرنا، لیکن چونکہ یہ ایک عالمی کانفرنس ہے، ولا فسوق کا معنی ہم کرتے ہیں نہ احکام حج کی حدود شکنی، یعنی حدود احکام حج کی حدود شکنی بھی ناجائز ہے۔ ولا فسوق کا معنی یہی ہے۔ ولا جدال، اور نہ ہی کوئی جھگڑا، اور یہ تینوں چیزیں حج کے علاوہ بھی حرام ہیں۔ فلا رفسا، میلانات زنانگی جو ہے، جنسی میلان رمضان کے دنوں میں حرام ہوتا ہے، اعتکاف کی راتوں میں بھی حرام ہوتا ہے، حج کے ایام میں بھی حرام۔ ولا فسوق، احکام حج کی حدود شکنی، یعنی گناہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑنا، حج کے علاوہ بھی حرام۔ ولا جدال، لڑائی اور جھگڑا، حج میں بھی حرام، باہر بھی حرام۔ وما تفعلوا من خیر، اور حج میں تم نوع انسانی کے بھلائی کے لیے جو کچھ بھی کرو گے، وما تفعلوا من خیر، ان کا ترجمہ عام لوگ کہتے ہیں کہ تم جو نیکی کرو گے، چونکہ حج کا ایک بنیادی مقصد ہے عالمی اسلامی کانفرنس، مسلمانوں کے تمام مسائل پر غور خوض عبادات کے ساتھ ساتھ، تو لہذا وما تفعلوا من خیر، اور تم بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے جو بھی خیر کا کام کرو گے، تمام عالم اسلام کے لیے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو سربراہان اور عمال جمع ہو کر۔ وتزودوا، اور حج کے لیے زاد سفر بھی ساتھ لے لو۔ وتزودوا، اور حج کے لیے جس طرح کہ ہم پشتو میں کہتے ہیں کہ سفر کے لیے اپنے ساتھ کچھ زیادہ راہ لے لو۔ تزودوا، اور حج کے لیے زاد سفر لے کر آنا۔ فإن خیر الزاد التقوی، بلا شبہ بہترین زاد راہ کیا ہے؟ قوانین الہی کی مخالفت سے بچتے رہنا۔ وتزودوا، اور حج کے لیے زاد سفر بھی لے آنا۔ فإن خیر الزاد، یقیناً بہترین زاد سفر کیا ہے؟ التقوی، قوانین الہی کی مخالفت سے بچنا۔ واتقون، یا اولی الالباب، اولو الالباب کہا جاتا ہے عالمی امن کے اجتماع کے جو سربراہان ہیں، ان سے خطاب ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، واتقون، بین الاقوامی اسلامی معاملات پر غور کرتے وقت واتقون، میری مخالفت سے بچتے رہنا۔ واتقون، جب تم بین الاقوامی مسائل پر بحث کرتے ہو، غور کرتے ہو، تو واتقون، میری مخالفت سے بچتے رہنا، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرتا ہے کہ حج کوئی یاترا تو نہیں، یہ کوئی فنکشن ایسا نہیں ہے کہ اس میں تجارت حرام ہو، لہذا لیس علیکم جناح، یہ پوجا پاٹ نہیں ہے،
लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह और हरज नहीं, अन तबतगू, कि तुम तलाश करो, फज़लन मिन रब्बिकुम, अल्लाह ताला के फजल को, अपने रब के फजल को तलाश करना तुम्हारे लिए जायज है, कर सकते हो। सिर्फ आशरे हज में पाबंदी है कि जो 10 दिन तुम अंदर काम करते हो, इबादत करते हो, मनासिक बजा लाते हो और अमने आलम के लिए गुफ्तगू करते हो और वहां मशवरे जारी हो, तो इन 10 अय्याम के अंदर कोई दुनियावी काम ना करना। लेकिन इसके अलावा तुम अल्लाह के फजल को तलाश कर सकते हो। फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यहाँ आम मुतरजिमीन और मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि भाई जो बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे कुरैश, वो अरफात तक नहीं जाते थे और वो कहते थे कि हम हरम के हुदूद से बाहर नहीं निकलेंगे, इसलिए कि हम तो भाई खास लोग हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ात फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, वो आने वाली आयत है, सुम्मा अफ़ीज़ु मिन हैसु अफ़ाज़न नास। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम्हारे ऊपर कोई हरज नहीं, अन तबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम, कि तुम अल्लाह ताला का फजल तलाश करो। सिर्फ आशरा ये हज के दिन में पाबंदी है। फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन, फिर जब तुम इज्तिमाए अरफात से लौटो, अरफात के अंदर सारे अक़वाम आलम के सरबराहान जमा हो गए, तलबिया वगैरह इबादत के साथ साथ तारुफ भी एक दूसरे के साथ हो जाए। फ़इज़ा अफ़ज़्तुम, फिर जब तुम लौटो, मिन अरफातिन, अरफात से, फ़ज़्कुरुल्लाह, फिर तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह ताला के क़वानीन को अच्छी तरह याद करो। कहाँ? इंदल मशअरिल हराम, मशअर हराम के मुकाम पर। ये मशअर हराम यहाँ ज़ेरे गौर मामलात पर अक्ल और शऊर के साथ बहुत गौर के बाद फैसले किए जाते हैं, तो ये फैसलों की जगह है इबादत के साथ साथ। लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं, जब तुम अरफात से लौटो, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो अल्लाह के क़वानीन को याद करो, इंदर मशअरिल हराम, मशअर हराम के मुकाम पर भी, यहाँ भी अल्लाह ताला को खूब याद रखो, ये फैसले की जगह है। वो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वज़्कुरूहु, और तुम इस तरह याद रखो अल्लाह ताला को, वज़्कुरूहु, अल्लाह ताला के क़वानीन को ऐसे याद करो, कमा हदाकुम, जिस तरह की उसने तुम्हें पिछले आयात में सिखाया है। कमा हदाकुम, जिस तरह की पिछली आयात में उसने तुम्हें हिदायत दी है। इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालिन, अल्लाह फरमाते हैं, बिलाशुबा तुम, इन कुंतुम बिलाशुबा तुम थे, मिन क़ब्लिही, इस कुरान के नाजिल होने से पहले, लमिनज़्ज़ालिन, बेखबरों में से। तुम लोग सारे भटके हुए थे, बेखबर थे, कोई पता तुम्हें नहीं था कि हज किया है और उनके आयाम किया है, इसलिए कि पैगंबर को कुरान देने से पहले भी लोगों ने हज को इसी तरह एक खालिस पूजा पाठ की जगह बनाई। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं, सुम्मा अफीज़ु मिन हैसु अफ़ाज़न नास, यहाँ वही बात है जो मैंने गलती से पहली कही कि बैतुल्लाह के मुतवल्लियीन अरफात तक नहीं जाते थे, तो हमारे मुफस्सिरीन ने उनको कहा है, ये हैसो को मकान के लिए उन्होंने लिया है कि तुम भी वहां से लौटो जहां से सारी दुनिया लौटती है,
یعنی تم بھی حرم کے حدود سے نکل کر عرفات تک جایا کرو. مگر محققین کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ حج کے اندر تمام ملکوں کے سربراہان ہوتے ہیں اور اس میں عام لوگ بھی ہوتے ہیں مبصرین کی نظر سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا ہے کہ تم عام لوگوں کی طرح، یہاں حیثیت کے لیے حیثو آیا ہے. حیثو 3 چیزوں کے لیے آتا ہے عربی کے اندر: زمان کے لیے، مکان کے لیے اور حیثیت کے لیے. یہاں حیثیت کے لیے آیا ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی وہاں سے عوامی حیثیت کے ساتھ لوٹا کرو. ثم افیضوا، پھر تم بھی لوٹا کرو، من حیث افاض الناس، عام لوگوں کی حیثیت کے طرح. واستغفر اللہ، اور اللہ کی قانون کی حفاظت طلب کیا کرو. واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کرو. محققین اس کا معنی کرتا ہے کہ اللہ کے قوانین سب کے لیے حفاظت، اللہ تعالی کے قانون سے سب کے لیے حفاظت طلب کرو. استغفار کا معنی ہے اللہ کے قوانین کے ذریعے لوگوں کو حفاظت طلب کرنا. تو لہذا ثم افیضوا، پھر تم بھی لوٹو، من حیث افاض الناس، اس حیثیت سے جس حیثیت سے سارے لوگ لوٹتے ہیں. واستغفر اللہ، اللہ تعالی سے مغفرت طلب کیا کرو اور اس کے قانون کے ذریعے سب کے لیے حفاظت طلب کیا کرو. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی اپنے قانون مساوات کے ساتھ سب کی حفاظت کرنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے، بخشش کرنے والا بھی ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. فَإِذَا قَضَيْتُم، جب تم حج سے اپنے فرائض منصبی کے تمام فرائض کو ادا کرنے کے بعد، فَإِذَا قَضَيْتُم، پھر جب تم ادا کر چکو، مناسککم، حج سے متعلقہ اپنے تمام فرائض منصبی کو، جب جو کچھ تمہاری اوپر فرض ہے حج کے اندر، عبادات اور معاملات، ان سب کو پورا کرنے کے بعد جب تم واپس لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اب اللہ تعالی کو یاد کرو، اس کے قوانین کو یاد کرو. کیسے یاد کریں؟ کَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپوں کو یاد رکھتے ہو. اپنے باپوں کو یاد کرنے کی طرح فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. کَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اپنے آباء و اجداد کی یاد کرنے کی طرح. او اشد ذکرم، او اشد ذکرم، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا. جس طرح کے باپ دادوں کو، یہ مشرکین مکہ اپنے آباء و اجداد کو ہر جگہ قصیدے پڑھتے تھے اور ان کو یاد کرتے تھے، ان کے مقام کو بیان کرتے تھے، ان کی تلواروں کا ذکر کرتے تھے، ان کے گھوڑوں کا ذکر کرتے تھے، ان کی کردار کا ذکر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جس طرح اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو، اس طرح اللہ کو یاد کیا کرو. او اشد ذکرن، یا اس سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ، بس بعض لوگوں میں سے تو ایسے ہیں، یقولو، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا فی الدنیا، ہمیں دیجیے سب کچھ اس دنیا میں. بس وہ دنیا ہی مانگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ، اور ان میں سے بعض وہ ہے، یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دے دیجیے دنیا کے اندر حسنہ،
حلال رزق اس دنیا کے اندر ہماری اوپر کرم کیجیے، حلال رزق دے دیجیے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی ہمیں اچھا انجام، اچھا اجر عطا کیجیے۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لیجیے جہنم کی آگ سے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہ لوگ، عام مفسرین اولئک کے ساتھ صرف یہ دوسرے گروہ کو اشارہ کرتے ہیں۔ محققین کہتے ہیں اولئک، یہ دونوں گروہ، لہم نصیب، ان دونوں کے لیے الگ الگ حصہ دیا جاتا ہے، مما، ان اعمال کا، کسبو، جو یہ کرتے ہیں۔ ان دونوں کو اپنے اعمال کا الگ الگ حصہ دیا جاتا ہے، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کے طلبگار ہیں ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں دیا جاتا ہے، اور جو صرف دنیا کا طلبگار ہے ان کو اللہ اس کے اعمال کا بدلہ دیتے ہیں مگر دنیا میں دیتے ہیں۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب نمٹانے والے ہیں۔ اب کچھ لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ سریع الحساب ہے، دنیا کے اندر اگر آپ نے آگ میں انگلی ڈالی تو فوراً تمہیں جلا دیتا ہے۔ اسی طرح لہٰذا جو آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ قبر میں حساب و کتاب کیا جاتا ہے۔ اگر قبر میں حساب و کتاب نہ ہو تو وہ سریع الحساب تو نہیں ہوا، وہ تو پھر دیکھو کروڑوں اور لاکھوں سال اس میں لگ گئے۔ لہٰذا قبر کے اندر سب کچھ ہے۔ محققین کہتے ہیں سریع الحساب کا معنی یہ ہے کہ آخرت کا جو حساب اور کتاب ہے وہ انسان جیسے مر جاتا ہے اور اس کو آئندہ حشر میں زندہ کرنے کے بیچ میں ایک سیکنڈ بھی ان کو نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ ان کو جب اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کچھ دقیقے یہاں گزارے۔ تو یہ جیسے مر جاتے ہیں اور قیامت میں زندہ ہو جاتے ہیں تو ان کو کوئی گیپ نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ سریع الحساب اس طرح ہے۔ بس لفظی ترجمہ دیکھ لیجیے دوبارہ۔ الحج اشہر، الحج حج کے، اشہر مہینے، معلومات معلوم مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ اور اشہر حرم بھی محققین کے نزدیک متواتر ہیں، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ یہ دیگر لوگوں نے جو بیچ میں فاصلہ اور رجب کو لیا ہے تو یہ چیزیں قرآن سے ثابت نہیں، اس پر اپنی جگہ کہیں بحث کریں گے۔ الحج، حج کے، اشہر معلومات، مہینے جو ہیں وہ معلوم ہے، فمن فرض فیہن، بس جس نے فرض کر لیا ان مہینوں کے اندر، الحج، حج کو، فلا رفث، تو حج میں جنسی میدان کی اجازت نہیں، ولا فسوق، اور نہ ہی احکام حج کی حدود شکنی کی اجازت ہے کسی گناہ کی، ولا جدالہ، اور نہ لڑائی اور جھگڑے کی اجازت ہے، فی الحج، حج میں، وما تفعلوا، اور تم جو کچھ کرتے ہو، عالم نوع انسانی کے لیے، من خیر، بھلائی کے جو کام، حج کے اندر، کانفرنس کے اندر تمام دنیا کی خیر خواہی کے لیے، وما تفعلوا، اور جو تم کرتے ہو بنی نوع انسان کے خیر خواہی کے لیے، من خیر، کوئی بھلائی، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، وتزودوا، اور حج کے لیے زاد سفر لے کر آنا، فإن خیر الزاد، یقیناً بہترین زاد سفر، التقوی، وہ قوانین الہی کی مخالفت سے بچ کے رہنا ہے، واتقون، اور بین الاقوامی مسائل پر غور کرتے وقت، واتقون، میرے احکام کی مخالفت سے بچو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تمہاری اوپر کوئی گناہ، ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، فضلا،
من ربکم اللہ تعالی کا فضل، فَإِذَا أَفَضْتُمْ پھر جب تم لوٹو، من عرفات عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو اور اس کے قوانین کو یاد کیا کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے مقام پر بھی، وَاذْكُرُوهُ اور خالص اس کے قوانین اور اس کو یاد کرو، کما ہداکم جس طرح کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَإِن كُنتُمْ اگرچہ تم تھے من قبلی ہی اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، لمن الضالین بے خبروں میں سے، ثم افیضوا پھر تم لوٹو، من حیث افاض الناس عام لوگوں کے لوٹنے کی حیثیت سے، کسی کو کسی پر فوقیت کی اجازت نہیں، سب کے کپڑے بھی ایک طرح، کوئی فرق نہیں ہوگا، وہاں کوئی دیوبندی بریلوی نہیں ہوگا۔ ثم افیضوا پھر لوٹو، من حیث افاض الناس عام لوگوں کی حیثیت کے مطابق، واستغفروا اللہ اللہ تعالی سے بخشش طلب کیا کرو، ان اللہ غفور یقیناً وہ بخشنے والا رحیم مہربان ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمْ پھر جب تم ادا کر چکو، مناسککم اپنے حج کے تمام مناسک کو، فَاذْكُرُوا اللہ تو اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ تمہارے یاد کرنا، آباءکم اپنی آبا کو، جس طرح کہ تم اپنے آبا کو یاد کرتے ہو، كَذِكْرِكُمْ آباءکم تمہارے باپ دادوں کی یاد کی طرح، او اشد ذکرن یا اس سے بھی زیادہ، فمن الناس پس بعض لوگوں میں سے من وہ ہے، یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار، آتنا فی الدنیا دے دیجئے ہمیں صرف اس دنیا میں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، وما لہ فی الآخرہ نہیں ہوگا اس کا آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، ومنہم اور بعض ان میں سے من وہ ہیں، یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار، آتنا فی الدنیا دے دیجئے ہمیں دنیا کے اندر، حسنتاً حلال رزق، وفی الآخرت اور آخرت کے اندر، حسنتاً بہترین انجام، وقنا اور بچا لیجئے ہمیں عذاب النار جہنم کی آگ سے، اولئک ان دونوں گروہوں کو، لہم نصیب ان کے لیے ان کا حصہ دیا جاتا ہے، مما ان اعمال کا کسب جو کرتے ہیں، واللہ سریع الحساب اللہ تعالی بہت جلد حساب کرنے والے ہیں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سارے مسلمانوں کو تمام کتابوں کی جگہ قرآن کے ساتھ شغف اور محبت نصیب فرما، اور ساری دنیا میں اختلافات اور دیگر کتابوں کی بلندی کو قرآن کریم کے تحت لے آ، اے اللہ سارے مسلمانوں کو قرآن ماننے والا بنا، وصلی اللہ تعالی